شیخ چلی کا نام تو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور اس کی کہانی پڑھ کر لطف اندوز بھی ہوئے ہوں گے۔ آج ہم اس کی حماقت سے بھرپور کہانی سناتے ہیں۔ کسی گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی جس کا ایک ہی بیٹا تھا جس کا نام چلی تھا۔ وہ بہت کام چور، بیوقوف، سست اور کاہل تھا۔ اسے بس ایک ہی کام آتا تھا، شیخی بگاڑنے کا۔ جہاں چند لوگوں کو اکٹھے بیٹھے دیکھا ان کے قریب جا کر خود بھی بیٹھ جاتا اور انہیں گفتگو کا موقع دیے بغیر اپنے جھوٹے سچے کارنامے بیان کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ اس کے اس عادت سے بہت تنگ اور اس کا نام ہی شیخ چلی رکھ دیا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح بڑے بڑے خیالی منصوبے بناتا لیکن کسی پر عمل نہیں کرا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی عادت سے چڑ کر ایک شخص نے اس سے کہا، شیخ صاحب آپ اتنے بڑے منصوبے کیوں بناتے ہیں؟ آپ نے ایک ہفتے بعد اس دنیا سے ہو کر جانا ہے، اپنی موت خیال کریں۔ یہ سننا تھا کہ بیوقوف شیخ چلی کو ایک ہفتے بعد اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اس نے اس کی تیاری شروع کر دی۔ پہلے اس نے قبر کھدوائی اور اس میں جا کر لیٹ گیا۔ کچھ دن گزر گئے، 6 دن گزر گئے، کچھ نہ ہوا۔ 7ویں روز شیخ چلی نے سوچا کہ یہ اس شخص کے بتائے ہوئے ایک ہفتے کا آخری دن ہے، شاید اب موت کا فرشتہ آنے والا ہے۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے کان میں آواز پڑی، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ انڈے کی ٹوکری میرے گھر پہنچا دے تو میں اسے اجرت میں ایک اشرفی دوں گا۔ شیخ چلی اشرفی کا نام سن کر قبر سے باہر نکل آیا اور انڈے کی ٹوکری اٹھا کر سر پر رکھ لی۔ یہ دیکھ کر ٹوکری کے مالک نے کہا، شیخ صاحب ذرا سنبھال کر لے جانا، انڈے ٹوٹنے نہ پائے ورنہ ایک ڈمڑی بھی نہیں دوں گا، الٹا ہٹ جانا بھی لے لوں گا۔ شیخ چلی بڑے غرور سے بولا، میاں صاحب میں شیخ چلی ہوں، کوئی چھوٹا موٹا شخص نہیں ہوں، پورا گاؤں مجھے جانتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ انڈے کی ٹوکری لے کر چل پڑا۔ خیالی پلاؤ پکانے کی تو عادت ہی انڈوں کی ٹوکری رکھ کر راستے چلتے ہوئے اس کی ذہنی روح بہک گئی اور لگا خیالی پلاؤ پکانے۔ انڈے پکنے کی مزدوری مجھے ایک اشرفی ملے گی، بڑی رقم ہے، اس سے میں مرغی خریدوں گا، وہ انڈے دے گی، انڈے بیچ کر بکری لوں گا، جو بچے دے گی بکری، بکری کے بچے بیچ کر گائے لوں گا، گائے دودھ دے گی، میرے بچے دودھ مانگیں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ لو دودھ۔ نہ کہتے ہوئے اس نے ٹوکرا پکڑے دونوں ہاتھ ہٹا لیے جس کی وجہ سے وہ زمین پر گر پڑا اور سارے انڈے ٹوٹ گئے۔ انڈے کے مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ آہ بکا کرتے ہوئے بولا، ہائے میرے انڈے۔ دوسری طرف چلی روتے ہوئے دہائی دے رہا تھا، ہائے میرے بچے۔ دونوں کے آہ وزاری سن کر لوگ جمع ہو گئے اور شیخ چلی کی بات سن کر اسے باور کرایا کہ تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی، بچے کہاں سے آ گئے جو تم رو رہے ہو؟ ہاں انڈوں کے مالک کا تم نے جو نقصان کیا ہے اس کا ہرجانہ تمہیں دینا پڑے گا۔ بات شیخ چلی کی ماں تک پہنچی، اس نے وہاں آ کر ہرجانے کی